تعجیل کے لیے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ العلی العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن وهو رب العرش العظیم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام للرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فمن هدي القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا نے عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و محمد آپ تمام احباب کا اس دورانی مجلس اعزاز میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا نے عالم آپ کو آپ کی تمام عبادات و اعمال خصوصاً کائنات کی اس عظیم عبادت ذکر مبارک و اقدس و مقدس امام حسین علیہ السلام کا بہترین اجر عنایت فرمائے. رسماً نہیں بلکہ دل سے جو ہے وہ اپنی اس مجلس کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا کہ یقیناً جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم چند افراد بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں اور سننے والوں کو اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے والے کو زیادہ احساس ہوتا ہے. لیکن میرے دل کی کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ سننے والے کم ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ محمد و آل محمد کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کا ذاکر بھی اللہ ہے اور جس کا مذکور بھی اللہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مکتب حق ہے اس نے کبھی بھی کمیت پہ اور افراد و تعداد پہ انحصار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کیفیت پہ انحصار رہا ہے. اور پھر اپنی مجلس اعزاز کا ہمیشہ میں آغاز کوشش کرتا ہوں کہ اس ذکر کی جو فضیلت ہے، اس ذکر کو سننے کی، اس ذکر کو بپا کرنے کی جو فضیلت ہے اس سے کروں تو کتنے خوش نصیب و خوش بخت ہیں وہ افراد جو ذکر محمد و آل محمد کی محفل بپا کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں کہ امام صادق جیسی ہستی ان کے لیے دعا گو ہوتی ہے. اور امام صادق علیہ السلام اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں زائرین کے لیے
جب امام صادق علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو انہیں اپنا بھائی کہہ کے پکارتے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھنا جنہوں نے میرے جد مظلوم امام حسین کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا. اور امام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان آنسوؤں پر جو رخساروں پہ جاری ہوتے ہیں، اور میرا سلام ہو ان چہروں پر جن کے رنگ موسم کے اثرات سے تبدیل ہوتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان چیخوں پر کہ جو میرے جد مظلوم امام حسین کی یاد میں نکلتی ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی انسان سمجھے اپنے مقام و منزلت کو کہ امام صادق جیسی ہستی امام حسین کے زائرین و عزاداران کے لیے کیا ہے، وہ دعا گو ہے. تو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اور جو آئے کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت و شرف حاصل کیا وہ بھی ہمارے اس موضوع سے بہت مناسبت رکھتی ہے کہ ہمیشہ آپ دعائے خمیل میں یہ جملہ دہراتے ہیں. قرآن کریم نے اس جملے کو بطور استفہام انکاری بیان کیا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جیسے مومن ہوتا ہے اور جیسے فاسق ہوتا ہے کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں؟ لا یستوون، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو قرآن کریم میں برتری کا معیار ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ مکتب جو مکتب محمد و آل محمد ہے یہ اقدار کا مکتب ہے، ویلیوز کا مکتب ہے. یہاں پہ شخصیات کو ان کی پرستش نہیں کی جاتی، اقدار کو دیکھا جاتا ہے. وہ قدریں جس میں بھی پائی جائیں وہ ہمارے لیے محترم ہے. اس لیے کہ محمد و آل محمد نے ہمیشہ اقدار کے لیے جنگ کی ہے، اقدار کے لیے قیام کیا ہے اور اقدار کے لیے ہی خاموش رہے. درست ہے. یہ جو انسانی اور اخلاقی ویلیوز ہیں، یہ جو اقدار ہیں، ان کو بیان بھی کیا ہے اور انہیں پریکٹیکلی عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا ہے. اور جتنے بھی اقدامات کیے وہ انہی ویلیوز کے لیے کیے ہیں، انہی اقدار کے لیے کیے ہیں. وہ ویلیوز کیا ہیں، وہ اقدار کیا ہیں؟ کیونکہ میں اس مجلس اعزا میں مختصر ترین وقت ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں قابل بیان ہوتی ہیں، تو میں اس مجلس کے توسط سے اور ویسے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک آنے والے حسینیوں کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو نمونہ عمل ہے، جو رول ماڈل ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہستی ہے. کیونکہ امام زین العابدین بھی مابعد کربلا ایک ہستی ہیں، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ کیا ہے، وہ کربلا کے بعد آ رہا ہے. یعنی تاریخ نے، تاریخ انسانیت نے، تاریخ اسلام نے، تاریخ تشیع نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے کربلا میں. کربلا سے پہلے والے لوگوں کی ذمہ داریاں اور کربلا کے بعد والے لوگوں کی ذمہ داریوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ کربلا کے بعد انسان پہ، امام پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور شیعوں اور امت پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ جناب زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بتایا. اس لیے کہ آپ ہر زمانے میں دیکھیں کہ ایک شخصیت بطور امیر و امام ہوتی ہے اور ایک بہترین شیعہ کے طور پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بہترین پیرو. کیونکہ امام بھی اور ہادی بھی بہترین ہیں، اور ان کے جو پیرو ہیں وہ بھی ایک کم از کم ہستی ہر دور میں ایسے رہی ہے کہ جو بالکل 100% مولا کے تابع رہی، 100%. جیسے رسول اللہ ہیں
تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے. اب ہادی، رہبر، رہنما، امام کون ہے؟ رسول ہے. علی امیر المومنین نہیں ہے، علی ہادی نہیں ہے، علی امام نہیں ہے، علی پیرو ہے رسول اللہ. درست ہے کہ خود امیر المومنین نے اس کیفیت کو کیسے بیان کیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، کہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا. یہ جدائی مادی جدائی بھی نہیں ہوتی اور یہ جدائی روحانی جدائی بھی. اور وہیں سے یہ جو لفظ اتباع عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اونٹنی کے چلنے سے لیا گیا کہ جہاں پہ اونٹنی قدم رکھتی ہے اور اٹھاتی ہے، پیچھے بچہ بھی وہیں پہ قدم رکھتا ہے، یعنی اس کے قدم کے اندر اس کا قدم کیا ہے؟ وہ ضم ہو جاتا ہے، سما جاتا ہے. اتنی مکمل کیا ہے وہ اتباع ہوتی ہے اس کی ہر چیز. تو یہ سلسلہ جو ہے، سلسلہ امامت میں یہ ہمیشہ رہا ہے. امیر المومنین جب آئے تو امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی وہ کیا تھی؟ وہ بحیثیت پیرو، بحیثیت شیعہ، بحیثیت ایک بہترین کیا ہے، کیونکہ بہترین امام، بہترین راہبر بھی نمونہ عمل ہے اور بہترین شیعہ بھی نمونہ عمل ہے. درست ہے، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جب ذات گرامی آتی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ہستی. درست ہے. اور پھر جب امام زین العابدین کی ہستی آتی ہے تو اگرچہ امام محمد باقر بھی موجود ہیں ساتھ، لیکن کیونکہ بچپنا ہے، ذمہ داری بہت سنگین ہے. یعنی یہ بھی ایک امتیاز ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ وہ ذمہ داری جو آج سے پہلے امام سر انجام دے رہا تھا، آج بی بی سر انجام دے رہی ہے. کہ ایک اپنے زمانے کے امام کا عارف کیسا ہوتا ہے، اپنے زمانے کے امام کا پیرو کیسا ہوتا ہے. عرض کیا اول میں عرض کیا میں نے کہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اقدار کے لیے صرف کی ہے، ویلیوز کے لیے صرف کی ہے. جو برتری کے معیار ہیں، انسان کی برتری کے معیار، یعنی سارے انسان برابر ہیں، مساوی ہیں. کب کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے؟ قرآن کریم دو برتری کے معیار بتاتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک برتری کا معیار کیا ہے؟ علم. سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی میں کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر یہ کہ عالم کو جاہل پہ فضیلت. درست ہے. ایک برتری کا معیار کیا ہے؟ علم. اور دوسرا برتری کا معیار یہی جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ ایمان اور فسق یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بس قرآن کریم جو برتری کا معیار بتا رہا ہے وہ علم اور ایمان ہے، اور اسی ایمان کی جو ترقی یافتہ ترین حالت ہے وہ تقویٰ ہے، جسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کے کہا گیا. وہ ایمان کی ہی ترقی یافتہ ترین جو ہے وہ حالت ہے تقویٰ. یعنی ایمان سے ہٹ کے کوئی چیز تقویٰ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ تقویٰ کو بھی تو بیان کیا گیا، نہیں، وہ بھی ایمان ہی ہے. بس محمد و آل محمد ہمارا یہی تو امتیاز ہے دوسرے مکاتب سے کہ ہمارے ہاں جو معیار برتری ہے وہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، خواص کے لیے بھی ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی وہی ہے کہ یہ حضرات محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو علم کے میدان میں بھی سب سے آگے ہیں، ایمان کے میدان میں بھی سب سے آگے. سبحان اللہ. نہ ان جیسا کوئی عالم ہے، نہ ان جیسا کوئی مومن ہے. نعرہ تکبیر. اللہ
نعرہ رسالت، قبلہ ایمان، نعرہ حیدری، اندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علم اور ایمان. اب اپنے موضوع سے دور نہ جاؤں کہ یہ دو معیار ہیں جو ہر زمانے میں آج بھی، قیامت تک بھی، آج سے پہلے بھی، ہمیشہ کیا ہیں، یہ اہل حق کا طور امتیاز رہے. اہل حق اسی چیز سے پہچانے گئے. درست ہے. ایک، کیونکہ ان مجالس اعضاء کا، اس ذکر کا مقصد و ہدف ہی یہی ہے کہ ہم مقصد کربلا کو پہچان سکیں. ہمیں پتہ چلے کہ کربلا کے بعد جو آ گئے ہیں ہم لوگ، جو کربلا کے بعد بچ گئے ہیں، اب ان کی کیا ذمہ داری ہے. عرض کیا کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، جو نمونہ عمل ہے، وہ امام تو ہے ہی ہے، ساتھ ہر زمانے میں ایک پیرو کی طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے. المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے ان ہستیوں کے مصائب و مصیبتیں تو بیان کی، ان پہ گریہ تو کیا، لیکن انہوں نے کام کیا کیا وہ ہم نہیں سمجھے. انہوں نے کون سی، امام حسین علیہ السلام کے بعد کون سی ذمہ داری تھی جس ذمہ داری کو امام نے اور امت نے، وہ امت ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، امام کے ساتھ کوئی نہ ہو تو امام تنہا ہے، امام غریب ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ ایک بندہ بھی مل جائے تو یہ امت بن گئی. درست ہے. زینب کبریٰ اکیلی ہیں لیکن اپنے امام کا ساتھ دے رہی، امت بنا دی ہے. احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ مکتب، یہ تشیع، یہ حق کیا تھا، اس کو فنا ہونے سے بچایا کس نے؟ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اس وقت میدان میں آئی جب کوئی شیعہ میدان میں نہیں ہے. ایک بی بی ہے جو ظاہراً بہت کمزور ہے، بہت ناتوان ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بی بی کے حوالے سے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جس نے قیامت تک آنے والے حسینیوں سے ہر عذر چھین لیا. اب ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے. ہم کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم اپنے امام کی نصرت، اپنے امام کی حمایت کے لیے نہیں نکل سکتے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ ہمارے پاس یہی عذر ہوتے ہیں جی، افراد نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں زخمی ہوں، میں ناتوان ہوں. درست ہے. کوئی بھی عذر آپ پیش کریں گے تو وہ وہاں موجود ہے ہر چیز. یہ بی بی دنیا کے جتنے عذر کوئی انسان پیش کر سکتا ہے، جتنی کمزوریاں، جتنی سختیاں، جتنی مشکلات کوئی بتا سکتا ہے، وہ ساری یہاں پہ موجود ہیں. لیکن بی بی کیا ہے؟ امام بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، بی بی بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. عرض کیا کہ اتنے مختصر وقت میں بہت ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا. اجمالاً ہم دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام بحیثیت امام ما بعد کربلا، یعنی امام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ، کیونکہ اس کے اوپر تو وظیفہ شرعی ہے، اس کی ذمہ، اور کوئی کرے نہ کرے اس نے تو کرنا ہی کرنا، لیکن کیا ہے، اس نے دین کو اپنا جو راستہ ہے، یہ جو ٹریک ہے، اس سے ہٹنے نہیں دینا، جتنی بھی مشکلات آ جائیں. یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ جتنی عام مشکلات تصور کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو دو معیار تھے انسانیت کی برتری کے، علم اور ایمان، نہ امام نے ان کو چھوڑا نہ شیعہ نے ان کو چھوڑا. درست ہے. عرض کیا کہ وقت نہیں ہے کہ بیان کروں، لیکن اس کی ایک سادہ ترین آپ مثال یہ دیکھ لیں کہ آج اگر یہ مکتب جعفری ہے، یا اگر مکتب امام صادق ہے، اگر اس کی عمارت، علمی عمارت امام صادق
یعنی وہ جو اولین ذمہ داری ہے علم و ایمان، یعنی ایک شیعہ کی، ایک امام کی، ایک اہل حق کی، جو بھی حق کے راستے پہ چل رہا ہے وہ دوسروں سے ممتاز تبھی ہوتا ہے جب وہ علم کے راستے کا راہی ہو، جب وہ ایمان و تقوی کے راستے کا راہی ہو۔ علم کی حالت یہ ہے، اگر وقت ہو تو بیان کرتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد یہ جو 35-36 سال کا عرصہ تھا اس میں علمی اقدامات کیا کیے؟ درست ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہی آپ دیکھ لیں کہ امام محمد باقر جو باقر العلم الاولین والآخرین، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی گود سے پرورش پا رہا ہے۔ وہ امام کہاں سے پرورش پا رہا ہے؟ اس کی یونیورسٹی کون ہے؟ اس کا مربی کون ہے؟ اس کو تربیت دینے والا کون ہے؟ وہ جسے ہم کہتے ہیں بیمار کربلا، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جیسے جو ہم نے تصویر بنائی ہے وہ نہیں ہے حقیقی تصویر۔ حقیقی تصویر یہ ہے کہ وہ شاہ سوار ہے علمی میدان کا، وہ محمد و آل محمد کے علوم کا وارث ہے۔ اگر اس کا فرزند باقر علم الاولین والآخرین بنتا ہے تو وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ اسی گود سے پل کے باقر علم الاولین والآخرین بنتا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام بھی اسی مابعد کربلا کی ذمہ داروں میں سے ایک مثال ہے۔ یہ علم جو ہے وہ اس مکتب کی میراث ہے۔ اگر آج ہم علم سے دور ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم اپنے اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ مکتب محمد و آل محمد علم کا راستہ ہے، آگاہی کا راستہ ہے، عرفان کا راستہ ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو اقدار بتاتا ہے، ویلیوز بتاتا ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ علم ہے جو انسان کو درندے سے شجاع بناتا ہے۔ یہ علم ہے جو انسان کو حیوان سے باحیا و باعفت بناتا ہے۔ دیکھیں، طاقت جانور میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ کیا ابھی کبھی آپ کسی جانور کو شجاع کہیں گے، بہادر کہیں گے؟ نہیں، کوئی جانور بہادر نہیں ہوتا، شجاع نہیں ہوتا۔ طاقت کا ہونا یا طاقت کا استعمال کرنا یہ شجاعت نہیں ہے، طاقت کا ہونا اور طاقت کا صحیح استعمال کرنا یہ شجاعت ہے۔ درست ہے، یعنی یہ محمد و آل محمد کا مکتب ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کا استعمال کہاں کرنا ہے، اور طاقت ہوتے ہوئے بھی اس طاقت کو روک لینا یہ شجاعت ہے، یعنی اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ امیر المومنین امام حسین علیہ السلام، مولا حسن امام زین العابدین، مولا غازی عباس، یہ کس چیز کی مثالیں ہیں؟ یہی مثال، یہ اسی چیز کی مثالیں، یہ علم کی مثالیں ہیں۔ یہ شجاع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ہے۔ اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا، طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے تو کوئی انسان بھی صفحہ ہستی پہ باقی نہ رہتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس علم کی بنیاد پہ اپنی طاقت کا صحیح راستے کے لیے استعمال کیا۔ اگر تلوار اٹھائی تو وہ بھی حق کے لیے، اور اگر تلوار نیام میں رکھ دی تو وہ بھی حق کے لیے۔ درست ہے، یعنی ایک انسان کا ہاتھ مضبوط ہے، پیر مضبوط ہے، بازو مضبوط ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ لڑ سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، لیکن وہ حق کے لیے اگر نہیں مار رہا، وہ حق کے لیے اگر صبر کر رہا ہے تو وہ شجاع ہے، وہ بہادر ہے۔ درست ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم کی بنیاد پہ۔ اگر علم نہ ہوتا، علم یعنی معرفت، علم یعنی ادراک، یہ محمد و آل محمد کی میراث ہے۔ درست ہے، اور ایمان کا عالم کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مابعد کربلا سید الساجدین مشہور ہوتے ہیں، زین العابدین مشہور ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے، کیونکہ خدا پہ ایمان اتنا مضبوط ہے۔ سادہ ترین ایک بچہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ
کہ اگر ہم پہ مصائب آئیں، ہم پہ مشکلات آئیں، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ پوچھا گیا کہ مصیبت کیسے پتہ چلے گی؟ یہ جو میرے ساتھ مشکل وقت آیا ہے تو یہ خدا کی طرف سے مصیبت ہے، امتحان ہے، نعمت ہے، کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اگر یہ امتحان، یہ مصیبت تمہیں خداوند عالم سے قریب کر دے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اس کا ایمان کیا ہے؟ مضبوط ہو۔ درست ہے، ایمان مضبوط ہوگا، مومن ہوگا تو مشکلات ہو، مصائب ہو، جتنی بھی اس کے سامنے آئیں گی وہ اسے خدا سے قریب کریں گی، دور نہیں کریں گی۔ یعنی کربلا میں، کوفہ و شام میں قربانیاں دے کے انسان سید الساجدین بنے، یعنی اتنا قریب ہو جائے اور خدا سے۔ ہم تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر وہ مشکل آ جائے ہم تو فوراً شکایت، مولا خدایا ساری مصیبتوں نے میرے گھر دیکھ دیا، دنیا جہان کی مصیبتیں، میرا یہ بھی ہو گیا، میرا یہ بھی نقصان، وہ بھی نقصان، وہ بھی۔ لیکن دیکھیں سید الساجدین، زین العابدین بن گئے، سب کچھ قربان کر کے راہ خدا میں خدا سے دوری نہیں ہوئی، سوال ہی پیدا نہیں ہے، قرب اور حاصل ہو گیا مزید خدا کہ سید الساجدین بن گئے، زیادہ سجدے کرنے والے، زین العابدین بن گئے۔ اور امام کا ایک اور لقب بھی ہے، ذو الصفتین، وہ بھی اسی عبادت سے اس کا تعلق ہے۔ صفا کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو بوری ہمیں پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے کہ گھٹنوں سے اور پیروں سے سال میں 2 مرتبہ کاٹنی پڑتی تھی۔ اتنی عبادت کی وجہ سے مولا کا لقب کیا بنا؟ ذو الصفتین، یعنی وہ شخص جس کی سال میں 2 دفعہ کیا ہے یہ بوریاں یہ کاٹی جاتی ہیں، اتنا عبادت گزار ہے اور خدا سے قرب حاصل ہوا۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ایمان کا نتیجہ تھا۔ یعنی امام زین العابدین سید الساجدین یعنی امیر المؤمنین، یعنی اپنے زمانے کے امیر المؤمنین ہیں۔ عبادت کی حالت ہے اور دعا جو ہے اس کے صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے کہ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ایمان میں اتنا اضافہ ہوا کہ اگر ہم صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے لیے امام نے ہمیں دعا تعلیم نہ کر دی۔ بارش کے وقت کیا دعا ہے، چاند نظر آئے کیا دعا ہے، آسمانی آفت ہو، قرض ہو، مرض ہو، پریشانی ہو، اولاد ہو، عید ہو، محرم ہو، رمضان ہو، ہر مناسبت کے لیے کیا ہے امام نے ایک دعا تعلیم فرما دی ہے۔ اور یہ بھی کہوں گا محمد و آل محمد کا حقیقی نوحہ ہے صحیفہ سجادیہ، حقیقی مرثیہ ہے، یعنی وہ مرثیہ اس شخص سے صادر ہو رہا ہے جس نے کربلا کو، کوفہ و شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی جس انسان نے کربلا و کوفہ و شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے جو مرثیہ لکھا، اس نے جو مرثیہ پڑھا، اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ کتنا مناسب ہو کہ ایک عزادار امام حسین علیہ السلام، ایک حسین کا ماتمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پہ وہ نوحہ ہو، وہ مرثیہ ہو جو عینی شاہد نے پڑھا ہے، جو عینی شاہد نے پڑھا ہے وہ اس کی زبان پہ مرثیہ ہو، جو عینی شاہد نے پڑھا۔ اور عرض کیا تھا ابتدائے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ویلیوز کے لیے امام نے پڑھا، لہذا آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کی جو سب سے عظیم دعا ہے وہ مکارم اخلاق ہے، یعنی انسانی ویلیوز،
سب سے جو نمایاں ترین دعا ہے اس میں امام نے صفات حسنہ کو بیان کیا، ایمان، علم، یقین، معرفت، حسن عمل، ان ساری چیزوں کو امام نے بیان کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زین العابدین اور صحیفہ سجادیہ کو بعنوان اسوہ حسنہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ہمارے اختیار میں ہے۔ حسینیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ نمونہ عمل ہے جو امام نے بیان کر دیا۔ وہ معرفت کا سمندر ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے، وہ نہج البلاغہ کی تفسیر ہے، وہ کربلا کی تفسیر ہے۔ لیکن اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم، اور دوسری شخصیت جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقت بھی تمام ہو چکا، کہ دوسری شخصیت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ وہ بعنوان پیرو، بعنوان شیعہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بعنوان مصیبت بھی اس کو لیں اور روئیں، گریہ کریں، ماتم کریں اس پہ، لیکن اپنی عملی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل لیں اس کو، کہ اتنے مشکل ترین حالت میں بھی شیعہ وہ ہے، حسینی وہ ہے، اپنے امام کا پیرو وہ ہے جو اپنے امام سے آگے نہیں بڑھتا، جو مشکل سے مشکل حالات میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے، جو اپنے زمانے کے امام کا کہا مانتا ہے، جو ایک قدم بھی اپنے زمانے کے امام کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھاتا، قربانی بھی دیتا ہے تو زمانے کے امام سے پوچھتا ہے کہ امام تو امام وقت ہے، بتا کہ زندہ جل کے مرنا ہے یا چادر قربان کرنی ہے۔ یہ زینب کبریٰ، زندہ جل کے مرنا ہے یا چادر قربان کرنی ہے۔ عزاداروں، اور اس بی بی کا ایک اور جو شخصیت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی اپنی ماں زہرا کی طرح امامت و ولایت کی سب سے بڑی مدافع، دفاع کرنے والی۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے، تاریخ کوفہ و شام بتاتی ہے، زینب کبریٰ اس ہستی کا نام ہے۔ ظالم پہ ظلم کرتے تھے، اگر کوئی بچہ گر جاتا، اگر کوئی بچہ پیچھے رہ جاتا، اگر کوئی زیادہ گریہ کرتا، اگر کوئی زیادہ شور کرتا، شبر درے لے کر امام سجاد کے پاس آ جاتا اور امام میں درے برساتا۔ عزادار زینب اس ہستی کا نام ہے، زینب اس اپنے زمانے کے امام کی دفاع کرنے والی ہستی کا نام ہے، جو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ درے زمانے کے امام کو لگے۔ عزادار و تاریخ بتاتی ہے جب بھی شعر درے لے کر سید سجاد کی طرف آتا، ابھی بھی اپنی پوچھتا آگے کر دیتی، سید
الہی محمد وعلی محمد ہماری اس دلیل سے عبادت کو ہمیں سیرت محمد وعلی محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہی اپنے واجبات کو جاننے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما محرمات کو جاننے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما جتنے مومن مومنات مریض ہیں خصوصاً حاضرین محفل اگر خود یا ان کے متعلقین مریض ہیں ان شفا کاملہ واجب نصیب فرما جتنے مومن مومنات بے اولاد ابن اولاد غریب صالح عنایت مومن مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے خصوصاً حاضرین محفل کے جتنے مرحومین ہیں وہ اپنی جوار رحمت جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جگہ عنایت فرما ہم سب کے وارث و آقا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ان کے عوان و انصار اور عزیزوں میں شامل فرما امام کے ختموں میں شہادت کی موت نصیب فرما علماء حق کا مراجی نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں مومنین مسلمین ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے حمایت و نصرت فرما دشمن و ظالموں کو نیست و نابود فرما ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما الہی بخت محمد و محمد خصوصاً حاضرین مجلس پر اپنی خصوصی رحمات و برکات کا نزول فرما تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما تمام آفات و بلیات ان سے دور فرما ریز مال اولاد میں برکت عطا فرما خصوصاً بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما حبیبت محمد وآل محمد ہم سب کو اپنی اطاعت سے قریب فرما اپنی معصیت سے دور فرما قلوب مبارکہ معصومین علیہ السلام خصوصاً قلب مبارک یوسف زہرا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله